یہ میرے وہ امام ہیں کہ اگر ہم ان کے اسم مبارک پہ ہی گفتگو کریں گے کہ میرے مولا کا اسم مبارک جو ہے وہ حسن کیوں ہے، تو اس دور میں جو دوسرے امام تھے، دوسرے امام کے بعد بھی ایک ایسا امام آیا تھا جس نے انقلاب برپا کرنا تھا۔ ہر انقلاب سے پہلے ایک حسن کا ہونا ضروری ہے۔ وہ امام جب آیا جو حسن مجتبیٰ تھا، تو اس کے بعد بھی ایک امام آیا جسے حسین کہتے ہیں، جس نے زمانے میں کربلا کا انقلاب برپا کر دیا۔ تو اب حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا دور، فتنوں کا دور، سازشوں کا دور، اور سرکار حضرت امام حسن عسکری کو سامرا میں میرے مولا موجود ہیں، اور سامرا فوجی چھونی ہے جہاں پہ ان کے والد محترم سرکار حضرت 10ویں شہنشاہ میرے مولا واقع حضرت امام علی نقی علیہ السلام کو بھی وہاں پر محصور کیا گیا۔ سرکار حضرت امام حسن عسکری کی زندگی کے جو ایام ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں، وہ حضرت امام حسن عسکری کی زندگی آئمہ کی زندگی کے حوالے سے بڑی مختصر ہے، یعنی کہ 28 سال میرے مولا کا مکمل ظاہری حیات طیبہ ہے۔ اب ہمیں مولا کے جو فضائل لینے ہیں وہ بھی اسی 28 سال میں سے لینے۔ اس 28 سال میں میرے مولا نے 4 دور جو ہیں وہ اسیری کے گزارے۔ 4 ایسے دور ہیں جس میں میرے مولا کو 3 سال اور 11 مہینے یہ وہ ہیں جس میں میرے مولا کو مسلسل قید خانے میں رکھا گیا۔ 3 سال 11 ماہ یعنی کہ تقریباً 4 سال امام کی قید ہے، اور 4 سال کی امام کی قید خانے کے بعد جو امام کی باقی زندگی بچتی ہے، اس باقی زندگی میں سے ایک لمبا عرصہ امام کی نظر بندی کا ہے، جس میں حاکم نے امام کو محصور کیا ہوا تھا۔ اب یہاں شاہ صاحب میں ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ امت مسلمہ سے میرا ایک طالب علمانہ انداز میں سوال ہے کہ جب ہمارا ہر امام حکومت کو گرانے کی کوشش نہیں کرتا تھا، حاکمیت کے خلاف تخت اور تاج چھیننے کی کوشش نہیں کرتا تھا، تو پھر ہر دور کے حاکم کو، ہر دور کے امام سے خطرہ کیا تھا؟ یہ میرا سوال ہے۔ اسی سوال کے جواب میں پھر امام کی سیرت آگے بڑھے گی، کیونکہ یہ میرے وہ مولا ہیں جن کی زندگی مسلسل، یعنی کہ رکھا بھی فوجی چھونی کے اندر ہے سامرا، اور سامرا میں فوجی چھونی کے اندر رکھنے کے بعد بھی امام سے اتنا خطرہ ہے کہ امام کو اپنے لشکر کے درمیان رکھنے کے بعد بھی قید کیا جاتا ہے۔ جب امام کو رکھا ہی اپنے چاروں اطراف میں فوجی تھے، تو آخر ہر دور کے معصوم سے خطرہ کیا تھا؟ ہر دور کے امام سے خطرہ کیا تھا؟ یہ ہر دور کے امام کو قید خانے میں کیوں ڈال دیتے تھے؟ تو میں یہاں ایک جملہ اہل عقل اور اہل ادب سے کہوں گا، یہ امام کو قید نہیں کرتے تھے، یہ کردار محمد کو قید کرتے تھے۔ کیا بات ہے جی، قبلہ یہ امر الہی کو مقید کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ انہیں خبر تھی اگر یہ ہدایت کا چراغ جلتا رہا تو ہمارے مکروہ چہرے پہچانے جائیں۔ یہ ہر دور میں امام کو قید نہیں کرتے تھے، یہ کردار مصطفیٰ کو لوگوں کی نظروں سے اوچل کرتے تھے۔ یہ چاہتے تھے کہ زمانے میں نور ہدایت ظاہر نہ ہو سکے اور صرف ظلمت کا راج رہے۔ یہ صرف اندھیرا دیکھنا چاہتے تھے، یہ تاریکیوں کے قائل تھے، یہ ظلمتوں کے قائل تھے، یہ اندھیرے کی حکمرانی چاہتے تھے۔ لیکن انہیں کیا خبر کہ سورج بادل کے پیچھے چھپ بھی جائے تو اپنی روشنی دے دیتا ہے۔ بے شک چراغ کو دیوار کے پیچھے بھی جلا دیا جائے تو وہ دیوار پہ اپنا عکس چھوڑ جاتا ہے۔ کیا بات، امام قید خانے میں بھی ہو تو فضائل دیوار پھاڑ کے باہر نکلتے ہیں۔ کیا بات، دشمنان اہل بیت پر لعنت بے شمار، جو نہ کرے اس پر بھی لعنت بے شمار۔ اب ہر دور میں، اور پھر دوسری فضیلت یہ ہے کہ جب بھی یہ امام کو قید کرتے تھے، کسی بھی امام کو قید کرتے تھے، تو جب حکومت پہ مشکل بنتی تھی اور دربار سجا ہوا ہوتا تھا تو پھر مدد کے لیے اسی امام کو بلا لیتے۔ یہ ہے امام کی فضیلت کہ دشمن دربار اپنے لیے سجاتا تھا اور علم کا انقلاب امام برپا کر دیتے تھے۔ جیسا کہ حضرت امام حسن، نام نامی اس میں گرامی حسن ہے اور لقب میرے مولا کا عسکری ہے۔ عسکری کے لیے 2 طرح کے
کتابوں میں بات ملتی ہے کہ فوج اور لشکر کے لیے عسکر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، عسکری کہا جاتا ہے لشکر والا، فوج والا۔ جب حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے حوالے سے بھی یہ روایت موجود ہے اور 11ویں شہنشاہ کے حوالے سے بھی روایت موجود ہے کہ جب ان دونوں شہنشاہوں کو اس دور کے ظالم بادشاہ متوکل نے بلایا تھا اور بلا کے اپنا لشکر دکھانے کی کوشش کی تھی، جہاں اس نے ایک بھرے میدان میں اپنے لشکر کو اکٹھا کیا ہوا تھا کہ تاکہ میرے لشکر کا جاہ و جلال دے کے شاید امامت مروب ہو جائے، تو جب امام کو اپنا لشکر دکھانے کی کوشش کی کہ دیکھیے فرزند رسول میں نے کتنا بڑا لشکر بنا لیا ہے، میرے فوجیوں کی تعداد کتنی بڑھ گئی ہے، تو آپ کے چند ماننے والے میرے اتنے بڑے لشکر کے مقابلے پہ کہاں آئیں گے؟ تو امام نے اسے کہا کہ ذرا آسمان کی طرف نگاہ کر۔ جب اس نے آسمان کی طرف نگاہ کی تو آسمان میں ایک جگہ بھی ایسی نظر نہیں آ رہی تھی جہاں پر فرشتوں کا ایک لشکر موجود نہ ہو، ایک ایسا لشکر جو ملائکہ کی صورت میں آسمان پہ جایا ہوا تھا۔ تو اس نے پوچھا فرزند رسول یہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا یہ ہے ہمارا لشکر۔ تو اس لشکر کی وجہ سے بھی روایات ملتی ہیں کہ امام کے نام نامی اسم گرامی کے ساتھ لفظ عسکری کا اضافہ ہوا، یعنی کہ ایک بہت بڑے لشکر والا۔ سرکار حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا دور تھا، تو یہاں علم اور تبلیغات کے حوالے سے اگر گوشے میں بات کی جائے تو حضرت امام حسن عسکری کی بزم میں شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، تو اسحاق کندی اسلام کا ایک بہت بڑا فلسفی اور دانشور اور ماہر علم نجوم اور فقہ جاننے والا ایک مشہور گزرا، اس نے کیونکہ جب امامت کو ہی چھپا دیا جائے تو بہت سے جاہلوں کو موقع مل جاتا ہے اپنی علمی دھاک جمانے کا، جب امامت کو لوگوں کے نظروں سے اوجھل کر دیا جائے تو کئی جھوٹے امام اپنی جھوٹی امامت کا دعویٰ لے کے سامنے آ جاتے ہیں۔ اس نے طے کیا کہ میں قرآن کی وہ آیتیں اکٹھی کروں گا جن میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تضادات ہیں، یعنی کہ ایک آیت کچھ کہتی ہے اور اسی کے تضاد میں دوسری آیت کچھ کہتی ہے۔ اس نے قرآن کے معاذ اللہ تضادات کو اکٹھا کیا اور تضادات کو اکٹھا کرنے کے بعد اس نے تمام آیتیں اکٹھی کی، اور آیتیں اکٹھی کرنے کے بعد اس نے ایک کتاب کی شکل دے دی۔ اس میں وہ قرآن کی بہت سی آیات لکھی جس میں آپس میں اس کے نظر کے مطابق آپس میں تضادات تھے۔ اسحاق کندی کا ایک شاگرد امام کی خدمت میں آیا اور اس نے امام کی خدمت میں آ کے کہا کہ فرزند رسول میرے استاد نے ایک ایسی کتاب لکھی ہے جس میں قرآن کی آیات کے تضادات ہیں، اب مجھے بتائیں کہ اس کو اس کتاب سے کیسے منع کیا جائے، اور یقین کیجئے کہ اگر اس کتاب کی تصنیف ہو جاتی، اگر یہ کتاب زمانے میں اور معاشرے میں آ جاتی تو اس کتاب کے بعد آج تک بہت سی کتابیں لکھی جا چکی ہوتی اور اسی کتاب سے عقیدہ لے کے آج ایک فرقہ بھی وجود میں آ چکا ہوتا۔ لیکن جب بھی قرآن کے خلاف بات ہوگی، جب بھی توحید کے خلاف بات ہوگی تو امامت میدان میں آ جائے گی۔ اب امام نے اسحاق کندی کے شاگرد کو کہا کہ امام نے کہا کہ جاؤ اور اپنے استاد کو میرا ایک پیغام دینا، اس سے جا کے کہنا کہ جو قرآن کی آیات کے معنی تو نے لیے ہیں وہ تو نے اپنے دماغ سے لیے ہیں یا تو نے وہ معنی لیے ہیں جو خدا نے کہے تھے؟ کیا تو قرآن کی آیات کے ان معنی اور مفاہیم کو جانتا ہے کہ جب خدا بیان کر رہا تھا تو اس کا جو مقصد تھا وہ خدا جس معنی کے ساتھ بیان کر رہا تھا کیا تو نے انہی معنیوں کو لیا ہے؟ تو اگر تو نے وہی معنی لیے ہیں تو خدا سے کب ملا تھا؟ تجھے خدا نے کب بتایا تھا؟ تجھ پہ خدا نے کب وحی کی تھی کہ اس آیت میں میرا کہنے کا مقصد یہ ہے؟ تو جب خدا نے تجھے معنی بتائے ہی نہیں اور تو نے اپنے دماغ سے فیصلہ کیا تو پھر تیرے پاس وہ کون سا ایسا خط امتیاز ہے جس سے پتا چلا کہ اللہ کے کہنے کا معنی یہ تھا؟ کیا بات۔ اسحاق کندی کے شاگرد حیران ہوا اور اس نے کہا کہ فرزند رسول یقیناً وہ اس سوال سے لاجواب ہو جائے گا، لیکن میں اپنی درستگی کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اللہ کے
की हुई गुफ्तगू और अल्लाह के बताए हुए मानी को अगर हम इस अंदाज में समझेंगे तो हम में से कौन ये दावा करेगा कि खुदा के कहने का मतलब ये है। तो खुदा ने किसको मानी बताया, इतना कहना था। इमाम ने उसकी तरफ देख के कहा, हमें पहचान, हम हैं तौहीद के मानी। क्या बात है, हम हैं तौहीद के मज़ाहिर, क्या बात, हम हैं कुरान की तफसीर, हम हैं कुरान का जाहिर। इतना कहना था। ये शागिर्द उठा और शागिर्द ने जाके अपने उस्ताद की महफिल में बैठ के अगले दिन दर्स लेते हुए कहा कि इसने कहा कि मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो आपने आयतों के मानी लिखे हैं ये आपके दिमाग ने कहा है या अल्लाह ने कहा है? तो अगर अल्लाह ने कहा है तो अल्लाह ने आपसे कब कहा था? इतना कहना था। लिखते हुए सहाके कल्बी ने सर को उठाया और सर को उठा के कहने लगा कि तुझे इसी कुरान की कसम मुझे बता, ये जवाब तुझे किसने दिया है? क्योंकि ये किसी आम इंसान का जवाब नहीं। इतना कहना था। तो उसने कहा, तू क्या समझता है ये जवाब किसने दिया है? उसने कहा, आले मोहम्मद के अलावा ऐसी गुफ्तगू कोई नहीं कर सकता।